الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین گرامی اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آج 1 اپریل ہے۔ اس 1 اپریل کو لوگ اپریل فول کے نام سے اس کو مناتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ عملی مذاق کرنا اور دوسروں کو بیوقوف بنانا۔ یہ ایک یورپ سے شروع ہونے والا تہوار ہے جو مسلمانوں کے اندر اس قدر پھیل گیا ہے کہ 1 اپریل کو بعض نام نہاد مسلمان اس کو بڑے بے باکی سے اور بڑے ہی بےہودگی سے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی تاریخی حیثیت جو بھی ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو اس کے اندر مذاق کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب اور وعدہ خلافی اور ایک دوسرے کی تذلیل اور تضحیک کی جاتی ہے، یہ سماجی، مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے شرعاً حرام ہے۔ یہ اپریل فول منانا جو 1 اپریل کو منایا جاتا ہے، یہ شرعاً حرام ہے۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس نے ہمیں ایسے قوانین اور ایسے اصول دیے ہیں کہ جس کو اپنانے کے اندر ہی ہم سب مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور ایسا مذاق کرتا ہے کہ جس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، یا وہ دوسروں کی تذلیل اور تحقیر کرتا ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اپریل فول یہ ایک بکواس ہے، یہ ایک بیہودگی ہے، سراسر اسلام کے خلاف تعلیمات، سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ صحیح مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا، لیکن آپ کا مذاق جھوٹا اور تکلیف دہ نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہمارے ساتھ دل لگی فرماتے ہیں، مذاق ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مذاق ضرور کرتا ہوں، مگر سچی اور حق بات کے علاوہ اور میں کچھ نہیں بولتا۔ اس طریقے سے ایک دوسرے صحابی جن کا نام ہے حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مذاق میں دوسرے شخص کا جوتا غائب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو مت ڈراؤ، لا تروع المسلم، کہ کسی مسلمان کو مت ڈراؤ، نہ حقیقت میں اور نہ مذاق میں، کیونکہ مسلمان کو ڈرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیے، اگر مذاق کے اندر بھی کوئی ایسا عمل اختیار کیا جائے جو دوسرے مسلمان کے تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہو،
تو شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے تھے، انہوں نے جب یہ مذاق کیا، اپنے ساتھی میں سے ایک کا جوتا غائب کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اس قسم کا مذاق نہ کرو، کہ جس میں جھوٹ ہو، دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا عمل ہو، اس قسم کا مذاق جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج ہم 1 اپریل کو ایک ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ بسا اوقات ایسے واقعات سینکڑوں کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں کہ جن کو سن کر سننے والے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ مثلا کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو کسی نے اغوا کر دیا اور وہ اس قدر رقم مانگ رہے ہیں، یا کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں شخص کو کسی نے مار دیا اور اس کی لاش جو ہے ویسے ہی پڑی ہے۔ تو اس قسم کی جھوٹی خبریں پھیلانا یہ اپریل فول کا حصہ ہے، 1 اپریل کا ایک حصہ ہے، مسلمان بھی اس کو بے باکی سے کرتے ہیں۔ یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ بہت مشہور ایک اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ جو مذاق اور مزاح کیا جائے 5 شرطوں کے ساتھ وہ جائز ہے، اور اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت مذاق ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس مذاق کو عادت نہ بنایا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، بات بات پہ دوسروں کی تضحیک اور دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں، حد سے زیادہ جو ہے ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ مذاق کو بھی عادت نہ بنا دیا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ حق اور سچ بات کہی جائے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس مذاق سے آدمی کا وقار اور اس کی ہیبت ختم نہ ہو۔ بسا اوقات ہم اس قدر مذاق کرنے لگتے ہیں کہ آگے جو ہمارا مخاطب ہوتا ہے، سننے والا ہوتا ہے، وہ اس کے دل کے اندر سے، اس کے ذہن کے اندر سے ہمارا رعب بھی ختم ہو جاتا ہے، دبدبہ ہیبت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ مذاق کسی کے اذیت کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ 5 شرطیں امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ تو اس اپریل فول کے اندر جو سب سے بڑا کام کیا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، دنیا اور آخرت میں انسان کو سخت نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور یہ آخرت کے اندر بھی محرومی کا سبب ہے اور دنیا کے اندر بھی محرومی کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ قرآن کریم کے اندر حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ آپ لعنت کریں اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اس جھوٹ بات کی بدبو اس قدر سخت ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے۔ تو اس اپریل فول کے اندر جھوٹ کو اختیار کیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے سے شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس لیے میرے تمام
اہل اسلام کی خدمت میں دست بستہ یہ گزارش ہے کہ وہ خدا را اس 1 اپریل کو اپریل فول منانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ اور اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ جس چیز سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے ہمیں اس سے منع ہونا چاہیے، اور جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کا اختیار کرنا اپنی سعادت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپریل فول جیسے جراثیم سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔